ایک نوجوان شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ تو لوگوں نے اس کو بڑا ڈانٹا، وہ اس کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے اور لوگوں نے اس کو منع کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ چھوڑو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اور وہ مثال یہ دی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم جس زنا کا مطالبہ کرتے ہو کوئی تمہارے ماں کے ساتھ یہ زنا کرے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں بالکل یہ نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے اس سے بہن کے بارے میں پوچھا، پھر پھوپھی کے بارے میں پوچھا، پھر خالہ کے بارے میں پوچھا، تو ہر دفعہ اس نے یہ جواب دیا میں بالکل یہ نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم نہیں چاہتے تو تم جس کے ساتھ زنا کرو گے تو وہ کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ تو جس طرح تم اپنی عورتوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے تو اس طریقے سے اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا کی جو قباحت ہے اس کو سمجھایا کہ زنا ایک بہت ہی گندا اور خراب عمل ہے۔ جس طرح تم اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتے تو اس طریقے سے کوئی بھی شخص اپنے گھر والوں کے لیے اس برے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک روایت موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بات مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے اور اگر تم نے یہ قرض لی تو یہ بات حدیث میں بالکل بھی موجود نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک اور روایت لوگ ذکر کرتے ہیں کہ تم پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں، تو وہ روایت اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم نے زنا کیا تو وہ تمہاری عورتوں سے اس بات کو وصول کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پاک دامن رہو تاکہ تمہاری پاک دامنی کا گھر والوں پر اثر ہو۔ گھر کا بڑا جس طریقے سے گھر میں رہے گا تو اس کا اثر ہوگا گھر والوں پر، لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے گھر والوں سے اس زنا کا جو قرض ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے۔ دیوانی شافعی رحمہ اللہ میں یہ شعر موجود ہے، لیکن اس کا کسی بھی جگہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے، کیونکہ دیوانی شافعی امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد کسی نے جمع کیا ہے، اشعار کو جمع کیا ہے۔